بادشاہ شہزادے اور تمام لوگ اس بات پر حیران تھے کہ آخر کار سب سے چھوٹے شہزادے نے کس سے شادی کر لی ہے۔ اس قدر عجیب تکنیک آج تک کسی کے علم میں نہ تھی کہ ایک تیر چھوڑنے پر ایک ساتھ 13 لوگ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ جو کوئی نہیں کر سکتا تھا اس شہزادی نے وہ بھی کر دکھایا تھا۔ اب بادشاہ نے شہزادے سے کہا، دیکھو بیٹا، اب تو کچھ بھی ہو جائے، مجھے تمہاری بیوی، تمہاری اپنی بہو سے ملنا ہے۔ اب شہزادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، ابا جان، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے جب اپنی بیوی سے شادی کی تھی تو اس نے مجھ سے اس چیز کا وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی میرے گھر والوں سے نہیں ملے گی، اس لیے میں اپنے وعدے سے مجبور ہوں۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم ایک دفعہ میرے کہنے پر اس سے پوچھ لو، کیونکہ اب کی بار جو مقابلہ میں نے رکھا ہے وہ تم سب کے لیے ہے، اسی لیے بھی اہم ہے کہ اس بار یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی شہزادی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ 6 شہزادیاں جن کی شادی تمہارے بھائیوں سے ہوئی، یا پھر تمہارے والی شہزادی جس سے تم نے شادی کی۔ اس لیے لازمی ہے کہ اس بار تمہاری بیوی بھی اس مقابلے میں شامل ہو۔ جاؤ اور میری طرف سے اپنی بیوی کو یہ پیغام دے دو۔ شہزادے نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ شہزادہ واپس جنگل میں اپنے گھر آ گیا، اور اس بار بھی شہزادہ بہت پریشان تھا۔ بندریا نے اس کی پریشانی دیکھ لی اور اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اس بار شہزادہ پھٹ پڑا اور اس نے بندریا کو سب کچھ بتا دیا۔ شہزادے کی بات سن کر بندریا ہنسنے لگی۔ اس نے شہزادے سے کہا، تم فکر مت کرو، تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا۔ شہزادہ کہنے لگا، تم خود ہی گھر چلی جانا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تمہیں ساتھ لے کر تو میں گھر نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے بعد جو میری بے عزتی ہوگی وہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے جب مقابلے کا دن آئے میں یہیں جنگل میں رہوں گا اور تم میرے گھر چلی جانا۔ بس تمہارے گھر جانے سے یہی ہوگا کہ میں آئندہ کبھی بھی اپنے گھر نہیں جا سکوں گا۔ بندریا نے کہا، ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، جب وقت آئے گا میں تمہارے گھر چلی جاؤں گی۔ دن بیت گئے، آخرکار وہ دن آ گیا جس دن بندریا نے مقابلہ حسن کے لیے جانا تھا۔ اس دن صبح ہی صبح بندریا نے شہزادے سے کہا، آج میں تمہارے گھر یعنی اپنے سسرال جا رہی ہوں، مگر تم فکر مت کرو، کیونکہ میری طرف سے تمہیں کسی قسم کی شکایت موصول نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر بندریا وہاں سے روانہ ہو گئی اور شہزادہ شرمندگی کے مارے اسی غار میں ہی لیٹا رہا۔ بندریا نے شہزادے کے کھانے پینے کا جانے سے پہلے انتظام کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ رات ہو گئی، شہزادہ بندریا کا انتظار کر رہا تھا۔ اصل میں وہ بہت فکر مند تھا، اسے بڑی شدت سے اس بات کی فکر تھی کہ ایک بندریا سے شادی کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ رات کافی ہو گئی اور بندریا گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر اس نے شہزادے کو سوئے ہوئے جگایا، جو کہ اس کا انتظار کر کر کے سو گیا تھا۔ شہزادے نے دیکھا بندریا کے گلے میں ایک سونے کا ہار تھا۔ بندریا نے بتایا کہ یہ آج کا انعام ہے جو اسے ملا ہے۔ شہزادہ اپنے گھر کے ہار کو بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا، اسے بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ ان کا خاندانی ہار ہے۔ شہزادے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بادشاہ باپ اس کی نظر میں پاگل ہو گیا ہے۔
جس نے 6 خوبصورت جوان لڑکیاں چھوڑ کر ایک بندریا کو انعام دیا تھا۔ یہ بات شہزادے کو کسی طرح بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اب شہزادے نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے گھر جائے گا اور اس راز کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گا۔ اگلے ہی دن شہزادے نے بندریا سے کہا، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ بندریا نے کہا، ٹھیک ہے، ہو آؤ۔ شہزادہ اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایک بندریا نے انعام کیسے جیت لیا، اور وہ بھی سب سے زیادہ حسین ہونے کا۔ خیر شہزادہ گھر پہنچ گیا۔ تمام لوگ شہزادے سے بڑے ہی پیار اور محبت سے ملے، اور جو بھی شہزادے سے ملتا گیا اس نے شہزادے کی بیوی کی تعریف کی۔ سب اس کے حسن کے، اس کے کام کے گن گا رہے تھے۔ شہزادے نے یہ سمجھا کہ یہ سب لوگ کسی نہ کسی طرح میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ شہزادے کی اتنی ہمت ہی نہ پڑی کہ وہ کسی سے کچھ پوچھے۔ وہ دن اس نے اپنے گھر میں گزارا۔ ہر طرف بندریا کی ہی باتیں ہو رہی تھیں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر میں کوئی بھی اسے بندریا نہیں سمجھ رہا تھا، یا اس کو بندریا نہیں کہہ رہا تھا۔ کوئی اسے اپسرا کہہ رہا تھا اور کوئی اسے حسن کی پری کہہ رہا تھا۔ سب لوگ اس کے حسن کی تعریف کیے جا رہے تھے، حتیٰ کہ بادشاہ بھی اسے بہت حسین کہہ رہا تھا، اور سب لڑکیاں، بھابیاں اور شہزادے کے بھائی شہزادے کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ شہزادے کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ ان سے کچھ سوال کرے۔ خیر شام کو شہزادہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ جب شہزادہ گھر آیا تو گھر خالی پڑا تھا۔ بندریا گھر میں موجود نہیں تھی۔ شہزادہ بندریا کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں باہر آ گیا اور ایک طرف کو چلنے لگا۔ جنگل میں تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت صاف شفاف پانی کا چشمہ تھا۔ بندریا اکثر وہاں چلی جایا کرتی تھی اور پانی سے غسل کیا کرتی تھی اور اکثر پانی سے کھیلا کرتی تھی۔ شہزادے کا خیال تھا کہ اس وقت بھی وہ اسی چشمے پر ہوگی۔ شہزادہ بندریا کو تلاش کرتے کرتے اس چشمے تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا چاندنی رات میں اس چشمے کا پانی چمک رہا ہے اور ایک بہت حسین و جمیل لڑکی اس چشمے میں ایک پتھر پر بیٹھی غسل کر رہی ہے۔ اس لڑکی کے 2 بڑے بڑے پر ہیں، یعنی وہ لڑکی نہیں، ایک بہت حسین پری ہے۔